الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت اور شفقت سے پالا تھا۔ اس آیت سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ بات کس کے اوپر ہونے والی ہے۔ بات ماں باپ کے اوپر ہونے والی ہے۔ والدین کے ساتھ بیٹھو، باتیں کرو، ایک دن وہ خود بخود خاموش ہو جائیں گے۔ انہیں آزاد چھوڑ دو، خرچ کرنے دو، اپنی مرضی سے جینے دو۔ ایک دن وہ تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ جائیں گے۔ انہیں بار بار نہ ٹوکیں کہ آپ بار بار وہی باتیں دہراتے ہیں۔ ایک دن تم ان کی آواز سننے کے لیے ترس جاؤ گے جب وہ خاموش ہو جائیں گے۔ جتنا ہو سکے ان کی دعائیں لے لو، جھک کر، پاؤں چھو کر۔ ایک دن وہ خود بخود تصویر بن جائیں گے، پھر تمہارے معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انہیں دوسروں کے سامنے کچھ نہ کہو، انہیں کھانے دو اپنی مرضی سے، پھر دیکھو وہ کھانے کے لیے بھی نہیں آئیں گے، خواہ تم کتنی بار ان کی برسی بناؤ۔ یاد رکھو کہ اگر ابھی والدین حیات ہیں تو ان کی قدر کر لو، کل جب وہ پرسکون ہو چکے ہوں گے تب چاہ کر بھی ان کی خدمت نہیں کر سکو گے۔ میرے بھائی، آپ کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہیں تو آپ ان کی قدر کریں اور انہیں عزت دیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے اور باپ کا جنت کا بہترین دروازہ بتایا ہے۔ تو میرے بہت سے نوجوان اپنے ماں باپ کو گالی بھی بکتے ہیں اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ تو ایسے انسان کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور مرنے کے بعد جو آخرت والی زندگی ہے اس میں بھی وہ ناکام ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے اس دعا کرنے والے کی بھی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، اپنے ماں باپ کی قدر کرو اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے دعا بتائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تو جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو اسے یہ جانکاری نہیں ہوتی ہے کہ وہ اتنا جوان اتنا بڑا کیسے ہو گیا، لیکن جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ہم اتنے بڑے اپنی مرضی سے ہو گئے ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتا ہے۔ پہلے ہم بھی یہی سوچتے تھے، لیکن جب سے ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کرا، نیک باتیں کرنا شروع کری، پیار محبت سے باتیں کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زندگی خوشحال بنا دی۔ اب ہمیں کسی بات کی کوئی ٹینشن نہیں رہتی ہے، کون میرے بارے میں کیا سوچتا ہے اور کون میرے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہم بھی اپنے ماں باپ کے پیر دباتے ہیں، آپ بھی ان کے پیر دباؤ، ان کی دعا لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا راضی ہے یا ناراض ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھو، اگر وہ تم سے راضی ہے اللہ بھی تم سے راضی ہے، اگر وہ تم سے ناراض ہیں تو اس کا مطلب اللہ بھی تم سے ناراض ہے۔ اتنی بہترین مثال دی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا میں انسان، اللہ نے تو کسی کو نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، وہ کیسا ہے، کون ہے، کہاں ہے، کسی کو نہیں پتا، لیکن اتنا یقین ہے کہ اللہ ہے اور ایک ہے اور اسی کی عبادت مسلمان کرتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں دنیا میں یہ پتہ لگانا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے یا ناراض ہے تو تمہیں اپنے ماں باپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ تم سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ ناراض ہے تو اس کا مطلب اللہ بھی ناراض ہے، اگر وہ تم سے خوش ہے تو اس کا مطلب اللہ بھی تم سے خوش ہے، ورنہ تمہاری نماز روزہ کوئی کسی کام کے نہیں ہے، چاہے ہزاروں مسجدیں بنوا لو، ہزاروں حج کر لو، کسی بھی کام کے نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، ہر گھر میں تھوڑی بہت تو سب کے گھر میں ہوتی ہے، لیکن علماء نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ اگر کبھی کبھار ماں باپ سے اونچ نیچ ہو جائے اور بچہ کہے کہ ہم کو معاف کر دو تو ماں باپ تو ویسے بھی معاف کر دیتے اپنے بچوں کو، چھوٹی چھوٹی غلطی ہو یا بڑی بڑی غلطی ہو معاف کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کا خون ہے، ان کا جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو میرے بھائی، آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کی قدر کرو۔ اب کیا ہوتا ہے بڑھاپے میں کہ وہ ایک بات کو 2-3 بار بولیں گے، تو لڑکا کیا بولتا ہے کہ ابھی آپ نے وہی بات بولی، پھر آپ نے وہی بات بولی۔ تو اپنے کان بند کر کے، اپنا منہ بند کر کے اور اپنا سر جھکا کے بس سنتے رہا کرو، انہیں اسی بات پہ سکون مل جائے گا کہ میرا بیٹا میری بات سن رہا ہے، چاہے وہ ایک بات 100 بار کیوں نہ بولے۔ لیکن ہم لوگوں کا اتنا بڑا ظرف نہیں ہے کہ ایک بات کو بار بار سن سکے، دوبارہ بولنا شروع کریں گے ہم ٹوک دیں گے کہ ابھی تو آپ نے یہی بات بولی تھی، پھر آپ وہی بات بول لیں۔ تو عمر میں انسان کی عقل تھوڑی ویسی ہو جاتی ہے تو ہر کوئی ایسی باتیں کرنے لگتا ہے۔ تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسلمان کے اوپر لعنت ہے کہ جس کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں اس کے پاس ہوں، بڑھاپے کی عمر میں اس کے پاس ہوں اور پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہو پائے۔ بہت شرم کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر قسم بھی کھائی ہے کہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں اس کے ماں باپ اس کے پاس ہیں اور وہ پھر بھی جنت میں نہ جا پائے۔ لیکن اتنا بہترین راستہ ہے ماں باپ جنت میں جانے کے لیے اور پھر بھی وہ جنت میں نہ جا پائے۔ بھلے تم دنیا میں کچھ بھی کرو، لیکن اگر ماں باپ خوش ہیں تو تم پوری زندگی کامیاب رہو گے، اللہ بھی تمہارا ساتھ دے گا، تمہارے لیے راستے بنائے گا۔ لیکن اگر وہ ناراض ہیں تو تم دلدل میں پھنستے چلے جاؤ گے اور الٹے سیدھے کاموں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔